سی آر پی ایف کے ایک نوجوان کو پاکستان کی جاسوسی کے معاملے میں گرفتار کیا ہے این آئی اے نے۔ اس نوجوان کو جو ہے وہ اس کی سروسز سے ٹرمینیٹ بھی کر دیا ہے۔ یہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بتایا جا رہا ہے، موتی رام جٹ اس کا نام ہے۔ میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کی جاسوسی کر رہا تھا ایک لمبے عرصے سے، لگاتار پاکستان کے انٹیلیجنس آفیسرز کے کانٹیکٹ میں تھا اور ساری انفارمیشن ان کے ساتھ یہ وقتاً فوقتاً شیئر بھی کرتے ہوئے نظر آیا ہے۔ اس معاملے میں قانونی کارروائی کو تو عمل میں لایا ہی لایا ہے، لیکن ہندوستان کی آج کی سب سے ٹاپ نیوز ہے یہ، اور ہندوستان کے سبھی بڑے نیوز پیپرز میں یہ فرنٹ ہیڈ لائن ہے۔ میں آپ کو خبر پڑھ کر سنانا چاہوں گا کہ این آئی اے نے سی آر پی ایف کے ایک نوجوان کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے اس بنیاد پہ کہ وہ پاکستان کی جاسوسی کر رہا تھا، اور سی آر پی ایف کے اس نوجوان کو اس کی سروسز سے ڈسمس بھی کر دیا ہے۔ یہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھا اور یہ پاکستان کے ساتھ جاسوسی کے اس کیس میں انوالو تھا۔ این آئی اے نے اسے اریسٹ کیا ہے۔ یہ سی آر پی ایف کا نوجوان بتایا جا رہا ہے منڈے کے روز 26 مئی 2025 کو یہ سینسٹیو انفارمیشن جو وہ پاکستان کے انٹیلیجنس آفیسرز کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ یہ خود سی آر پی ایف میں بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا، اور اس اکیوزڈ کا نام ہے موتی رام جٹ۔ موتی رام جٹ آپ سن لیجیے گا۔ 2023 سے یہ پاکستان انٹیلیجنس آفیسرز کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ میں تھا، اور انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو نیشنل سیکیورٹی جو بھی ہماری ہوتی ہے اس کے حوالے سے یہ جاسوسی کر رہا تھا اور ساری انفارمیشنز انہیں شیئر کر رہا تھا۔ این آئی اے نے اس معاملے میں اسے گرفتار کیا ہے۔ این آئی اے کے پاس مختلف جو ہے وہ فنڈز کی بھی ڈیٹیلز آئی ہیں، اور پاکستان انٹیلیجنس آفیسرز کو الگ الگ طریقے سے یہ انفارمیشن پہنچاتا تھا اور ان سے جو ہے یہ فنڈز بھی لیتا تھا۔ اس معاملے میں موتی رام کو جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے نیو دلی سے، ابھی اسے ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے کسٹڈی میں ٹل 6 جون تک اسپیشل کورٹ پٹیالہ ہاؤس کی جانب سے۔ اور یہ سی آر پی ایف کا نوجوان جو ہے موتی رام جٹ، اسے اس کی سروسز سے منڈے کو ڈسمس کر دیا کیونکہ اس کے کنیکشنز پاکستان کے ساتھ کنفرم ہوئے ہیں۔ ان کیس اس پورے معاملے میں جو مانیٹرنگ ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو کی جا رہی تھی سی آر پی ایف پرسنل کی، ان کوآرڈینیشن وتھ سینٹرل ایجنسیز۔ ایک انڈیویجول جو یہی شخص ہے اسے اس پورے معاملے میں گرفتار کیا ہے، اور یہ بھی پایا ہے کہ اس نے وائلیشن کی ہے جو اسٹیبلشڈ نارمز اینڈ پروٹوکولس ہیں ان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس پہ جب یہ ساری چیزیں کنفرم ہوئی تو این آئی اے کے حوالے کیا ہے فردر انکوائری کے لیے۔ فی الحال کے طور کے اوپر قانونی کارروائی کو عمل میں لایا گیا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، سی آر پی ایف کے جو رولز ہیں ان کے ریلیونٹ پروویژنس کے تحت اس کے اوپر اس کارروائی کو عمل میں لاتے ہی اس کو اس کی سروسز سے ڈسمس کیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ سی آر پی ایف کا نوجوان ہے اور یہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے، اس کا نام موتی رام جٹ بتایا جا رہا ہے۔ اسے دلی سے گرفتار کیا ہے، اور سال 2023 سے یہ پاکستان کے کانٹیکٹ میں تھا، اور جتنی بھی ہماری سینسٹیو انفارمیشنز تھی ہمارے ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی یہ ساری وہ شیئر کرتا تھا، اور پاکستان کی انٹیلیجنس جو آفیسرز ہیں ان کے رابطے میں تھا۔ یہ اس رابطے میں ہونے کی وجہ سے یہ وقتاً فوقتاً ساری انفارمیشنز انہیں پہنچانے کی کوشش کرتا تھا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے کے لوگ جب بھی اس طریقے کے ایکٹیویٹی میں پائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ جو دیش کا غدار ہے اسے کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا جوتی ملہوترا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا سکھدیو سنگھ گوئل، اور اب آپ دیکھ لیجئے ایک سی آر پی ایف کا نوجوان۔ لگاتار اس کے اوپر جو ہے وہ فائنڈنگز ہو رہی ہیں۔ جو شخص ان ساری چیزوں میں انوالو پایا گیا اس شخص کے خلاف وقتاً فوقتاً قانونی کارروائی کو عمل میں لایا جائے گا۔ دوستو، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے جاسوس کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دھرم سے ہو سکتا ہے، کسی بھی جاتی سے ہو سکتا ہے، کسی بھی تقوی سے ہو سکتا ہے، کسی بھی قوم سے ہو سکتا ہے، کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے موتی رام جٹ، اب یہ بھی ایک جاسوس ہے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جاسوسی کر رہا تھا، اور ہمارے ملک میں رہ کر، ہمارے ملک کا کھا پی کر، ہمارے ملک سے ہی سیلری لے کر پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا، اور وہاں سے فنڈنگز بھی آتی تھی، ان کے اشاروں پہ ناچ رہا تھا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو غدار ہے نا وہ کسی بھی قوم سے ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی دھرم سے ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی مذہب سے ہو سکتا ہے۔ جو غدار ہے نا وہ کبھی بھی کہیں پہ بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے نا، جو اپنے وطن کے ساتھ محبت رکھتا ہے نا دل میں، وہ بھی کسی بھی قوم سے ہو سکتا ہے، وہ مسلم بھی ہو سکتا ہے،
وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے, وہ سکھ بھی ہو سکتا ہے, وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں کبھی بھی کسی بھی انسان کو جو ہے وہ دھرم کی بنیاد پہ, ریلیجس بنیاد کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ اسے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. نہ ہی ہمیں کسی بھی انسان کو جو ہے وہ دھرم کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ خبر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس خبر سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر سی آر پی ایف کے بیچ میں رہ کر, سی آر پی ایف کی سیلری لے کر اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ایک کتنی گھٹیا اور گنونی حرکت میں انوالو تھا. ہمیں یقین ہے اپنے دیش پہ, ہمیں یقین ہے اپنے وطن پہ, ہمیں یقین ہے اپنے وطن عزیز پہ کہ ہمیشہ جب جب دشمن ملک نے غلط کرنے کی کوشش کی, جب جب دشمن ملک نے غلط کام کرنے کی کوشش کی, اس وقت ہمارے وطن کی طرف سے دشمن ملک کے منہ پہ جو ہے وہ ایک زوردار تماچا مارا. آج آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو جاسوس ہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو سکتا ہے, جو جاسوس ہے وہ کسی بھی قوم کا ہو سکتا ہے. لہٰذا کبھی بھی دھرم کی بنیاد کے اوپر کسی کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے. اب دھیرے دھیرے ان سبھی لوگوں کا پردہ فاش ہو رہا ہے جو لوگ اس طریقے کی گھٹیا قانونی حرکتوں میں انوالو ہیں, چاہے وہ کوئی ہیلتھ کیئر ورکر ہو, چاہے وہ کوئی یوٹیوبر انفلوئنسر ہو, چاہے وہ کوئی سی آر پی ایف کا پرسنل ہو, یا چاہے وہ کوئی استاد ہو, چاہے وہ کوئی بزنس مین ہو. جو بھی ہے اس کو کبھی بخشا نہیں جائے گا جو غلط ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. فی الحال موتی رام جٹ کو گرفتار کر لیا ہے, قانونی کارروائی کو عمل میں لایا ہے اور بڑے سختی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے عامر سہیل کے ساتھ.